बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़ुबैर उमर की वीडियो स्कैंडल, वीडियो लीक के हवाले से वीडियोस मैंने पहले भी बनाई। अब कुछ मज़ीद मालूमात मुझे मिली है और ख़ास तौर पे वो एंकर जिन्होंने सबसे पहले ज़ुबैर उमर की किसी वीडियो के मुतालिक जो एक ट्वीट किया था, जिसके बाद एक थरथली मच गई और उसके बाद लोगों के पास मुख्तलिफ मैसेजेस जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हुए और उसके बाद पे वो वीडियो जो है वो मंजर आम पर आना शुरू हुई। उस एंकर ने, यानी कि मैं मंसूर अली ख़ान की बात कर रही हूँ, उन्होंने क्या कहा है, कुछ बातें उन्होंने शेयर की हैं अपने उस सोर्स के बारे में। कुछ उन्होंने बताया है कि ये वीडियो उन तक आई और इस तरह की वीडियोस जब भी उनके पास आती हैं तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शायद सबसे पहले उसको शेयर करें। तमाम बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उन तक क्या मालूमात पहुँची और उनके ज़राए इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्योंकि मंसूर अली ख़ान को ये वीडियो का सबसे पहले पहुँचना जो है, इसके ऊपर भी लोगों ने बड़े सवालात उठाए थे। एक बड़े अच्छे एंकर हैं और हमारी इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है, न्यूज़ इंडस्ट्री से, और आपस में हम एक दूसरे का बड़ा अदब एहतराम भी सब एंकर्स करते हैं। लेकिन जो हक़ बात होती है वो भी सामने लेकर आनी होती है। ऐसे में अगर किसी को कोई बात बुरी लग जाए तो उसके लिए पेश की माज़रत। अच्छा, अब उसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा ये बता दूं, क्योंकि ये सबको ही मालूम हो गया कि अवारी होटल का वो कमरा है। अब अवारी होटल की जो मैनेजमेंट है उसने भी एक मैसेज जो है वो उनकी तरफ से शेयर किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे में ऐसा कुछ नहीं था। ये आप सबको मालूम है, मुख्तसरन बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि जी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके होटल की रेप्यूट जो होती है वो एट स्टेक होती है, तो उन्होंने जो कहा है वो आपको बताना मकसूद है मेरा, कि उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर कोई लेकर गया है तो अपने ओन पे लेके गया है, कोई खुफिया कैमरा कमरों में नहीं होता, इल्लीगली ये लेकर जाया गया है, हमारी मर्ज़ी और हमारी नॉलेज के बगैर ले जाया गया है। और अवारी होटल जो है वो कभी भी किसी की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करता है। तो ये तो एक अवारी होटल का एक मौक़िफ़ आ गया। अब उसके बाद मैं आपको जो बातें आज बताने जा रही हूँ, एक तो दो वकला की तरफ से एफ़आईआर के लिए दरख्वास्त के लिए कर दी गई है दरख्वास्त कि जी एफ़आईआर दर्ज की जाए, क्योंकि पुलिस जो है वो एफ़आईआर दर्ज नहीं कर रही, इसके लिए वो अदालत जा रहे हैं। लेकिन अभी जो कुछ ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि जो ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं और जिनका आना जाना रहा है गवर्नर हाउस में, उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वो ख़वातीन जिनको बार बार जाना पड़ता था इस काम के लिए, मिलने जुलने के लिए, कामों के सिलसिले में, अब उनको भी खिफ़त का सामना है। ज़ाहिर सी बात है जब उनसे भी सवाल जवाब होंगे, उनकी फैमिलीज़ और ख़वातीन जो मज़ीद होंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इसके ऊपर इस वक्त बड़ी एक गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही है, बहस भी हो रही है। पार्टी की रिप्यूट का भी मामला है, जहाँ लोग कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ इसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं समझती। उसकी वजह यह है कि मामले कुछ इस तरह के हैं कि अगर उन्होंने ही रिकॉर्ड कराना था, अपनी पार्टी को क्यों गंदा करना था। और उनके मामला तो और थे ना, वो अरशद मलिक की और वीडियोस और वो चीज़ें, अपनी ही पार्टी के बंदे की वीडियो सामने, जिसको निकालना उसको बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो ऐसी वीडियो सामने लाने का उनको तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। उसके अलावा जो सोर्स जो मंसूर अली ख़ान ने कहा, तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बात भी बताई कि जी सोर्स जिसने मुझे ये भेजा 15-20 साल से, गालिबन या 5-6 साल उन्होंने बोला है, हाँ, वो ये कहते हैं कि वो सोर्स जो है, हाँ, 15-20 साल से मैं उसे जानता हूँ और उसकी नीयत बुरी नहीं थी। और उसने मुझे ये बताया कि ये अब जो है आप शेयर कर लें, ये अब इसके बाद सोशल मीडिया पर आ जाएगी। और उसने ये भी कहा, मंसूर अली ख़ान साहब ने ये भी कहा कि ये सोर्स जो है मेरा, इसका कोई भी ताल्लुक जो अभी एक बातें चल रही है इस्टेब्लिशमेंट या वो वाली साइड जो है वहाँ से भी हरगिज़ नहीं है। तो ये दूसरी बात भी जो है वो रूल आउट हो जाती है। मैं मंसूर अली ख़ान ने कुछ बड़ी सरप्राइजिंग डिटेल्स हैं वो शेयर की हैं, वो आपको बताती, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता रही थी कि आला क़यादत है वो सर जोड़ के बैठी है। एफ़आईआर जो है, दो वकला जो हैं, एक का नाम अज़हर अली और एक एजाज़ अहमद है। उन्होंने कहा कि जब हमने पुलिस से कहा एफ़आईआर काटने के लिए तो उन्होंने इनकार कर दिया। ज़ाहिर सी बात है इनकार इस बेस पे किया होगा कि भाई आप तो डायरेक्ट पार्टी या डायरेक्ट मुतासरीन में से नहीं है, जो मुतासरा खातून है या पार्टी है वो सामने आए, वो एफ़आईआर दर्ज कराए। तो इसके लिए अब उन्होंने कानूनी मूवमेंट जो है वो चलाने का इरादा किया है। तो ये मैंने कहा ये बात भी आपके साथ शेयर कर लूँ। अब वीडियोज़ का एक सिलसिला शुरू होने वाला है। अच्छा, अब इसके ऊपर बड़ी अजीब सी बातें जो अब सामने आ रही हैं, जैसा कैप्टन सफदर साहब हैं, मरीम नवाज़ के जो शौहर हैं, मैंने उनकी एक वीडियो देखी जो बड़ी सर्कुलेट कर रही है, मुझे बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, अब तो वीडियोस का मौसम शुरू होगा, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई वीडियो तो होती है, तो आज अभी जो आनी है। हैरत की बात है, शर्म का मुकाम है कि हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई वीडियो तो होती है। यानी कि आप एक मार्जिन दे रहे हैं हर किसी को, आप एक पॉलिटिशियन है, आवाम में आपका एक इमेज है, और उसके बाद फिर इख्तियारात के इस्तेमाल की जब बात आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है, जब आप इस वीडियो को देखते हैं
ہے تو اس میں کچھ لوگ تو کہہ رہے جی 5-6 عورتیں ہیں 10 عورتیں ہیں. میرے سامنے بھی جو انیشل ڈیٹیلز آئی وہ کچھ اس طرح تھی. لیکن ایسا بھی لگتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو کسی ایک جگہ پہ فکس نہیں ہے کیمرہ. جب ایک جگہ پہ کیمرہ فکس نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کیمرے کو مختلف جگہوں پہ لگایا گیا. تو پھر یا تو وہ فیسیلیٹیٹر وہ آدمی ہے جو زبیر عمر اور اس خاتون کی ملاقات یا خواتین کی ملاقات کے بارے میں جانتا تھا اور ان کے آنے سے پہلے شاید کوئی ارینجمنٹ کرتا ہوگا تو وہ کمرے میں رکھ دیتا ہوگا, یا پھر ڈیفینیٹلی وہ عورت ہے جن کے ساتھ ان کا ملنا جلنا تھا. اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں 5-10 عورتیں لیکن ہم نے شکل نہیں دیکھی, ڈریس بدلے ہیں تو کمرے بھی بدلے ہیں, کپڑے انسان ظاہر سی بات ہے بدلتا ہی ہے. تو پھر ہو سکتا ہے یہ ایک ہی خاتون ہو اور یہی خاتون جو ہے اپنے پرس میں اپنے بیگ میں یہ کیمرہ جو ہے لے کر جاتی ہو اور اس کو جگہ جگہ انسٹال کرتی ہو. مقصد جو ہے زبیر عمر کو پھنسانا بھی ہو, لیکن ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ ایک عورت تھی یا زیادہ عورتیں تھیں. مقصد یہ اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا. ایک پبلک عہدے پر رہتے ہوئے آپ نے اس طرح کا کام کیا, اس میں آپ نے گورنر ہاؤس کی بلڈنگ کو بھی استعمال کیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت الارمنگ ہے. اچھا اب اس کے اوپر زبیر عمر صاحب جو پہلے یہ تو کہتے رہے, غریدہ فاروقی نے کہا کہ یہ آئیں گے سامنے اور پریس کانفرنس کریں گے, انہوں نے کہا ہے, لیکن اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. اور جب زبیر عمر سے کہتے ہیں منصور علی کی جب میری ان سے بات ہوئی, کیونکہ اچھا بلکہ میں منصور علی کی باتیں ذرا آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں. اس نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو میرے پاس یہ ویڈیو آئی, جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میرا کام نہیں ہے کہ میں فوراً اس ویڈیو کو سامنے لے آؤں. تو پھر میں نے پہلے اس کے بارے میں چیک کرنا چاہا. میں نے اس کو کچھ لوگوں سے جو ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں ان سے بھی بات کی, تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو تو ٹھیک لگتی ہے, فیک نہیں لگتی. ہاں ایڈٹ ہوئی بھی ہے لیکن شخصیت جو ہے وہ زبیر عمر ہی لگتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں زبیر عمر صاحب کو فون کرنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن زیادہ تر ان کا جو فون ہوتا ہے جس ایریے میں وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پر ان کو کنیکٹ نہیں ہم کر پاتے, ان کے ساتھ یہ بہت ایشو ہوتا ہے. لیکن فائنلی جب وہ کہتے ہیں میری ان سے کنیکشن ہوا تو وہ بھی پریشان لگ رہے تھے, ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے, وہ پریشان ہے. لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نہیں ہوں اور یہ ٹریٹ کی ہوئی ویڈیو ہے. اچھا اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے نام کیوں نہیں لیا اور کون شخص تھا, تو میں اپنا سورس تو نہیں بتا سکتا لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ باوثوق سورس ہے, 15-20 سال سے میں سورس کو جانتا ہوں. اس کی نیت بری نہیں تھی, اس نے یہ کہا تھا آپ نہیں کریں گے تو باقی لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد منصور کہتے ہیں کہ میں نے تو شیئر نہیں کیا, لیکن کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو ہے اس ویڈیو کو دھڑا دھڑ شیئر کر رہے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سے بات کی ہے زبیر عمر صاحب سے تاکہ میں ان سے پوچھوں, کیونکہ اب تو یہ بالکل سرکولیٹ کر رہی تھی. جب دوبارہ میرا ان سے رابطہ ہوا تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ تمام تر معاملہ کیا ہے, کافی ڈسٹرب دکھائی دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ فیک ہے, یہ میرا چہرہ لگایا ہوا ہے, اور یہ سب کچھ انہوں نے مجھے باتیں بتائیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ میں یہ آپ کی طرف سے پھر کہہ دوں کہ یہ ڈاکٹر اور فیک ہے. انہوں نے کہا بالکل جی کہہ دیجئے. اور اس کے بعد تفصیلی جب میری یہ بات ہوئی, انہوں نے اچھا ان سے یہ بھی پوچھا کہ اب آپ کیا اس کے اوپر کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ میں لائر سے بات کروں گا, یا تو FIA سائبر کرائم ونگ سے بات کی جائے گی, یا پھر جس نے بھی فورنزک کرانا ہے کرا لے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا اور ایک صاحب تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا جس سے فورنزک کرانا ہے کرا لے, یعنی اپنے سر سے اتارے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر زبیر عمر صاحب صحیح ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو پھر میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ کیوں نہیں اس کا فورنزک کو آڈٹ کرانے کے اوپر آ رہے, اور وہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کرنی تھی وہ کیوں نہیں کر رہے. کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ معاملہ کھلے گا تو پھر اور زیادہ ویڈیوز بھی سامنے آ سکتی ہیں اور باتیں بھی کھلیں گی, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک زبیر عمر کی طرف سے مکمل خاموشی ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ کس منتھ کی ہو سکتی ہے, کب کی ہو سکتی ہے, اس پہ مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. سویٹر پہنا ہوا ہے تو یقیناً سردیوں کا موسم ہے, اور خاتون جو ہے جس کو جو ویڈیو میں بھی آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ مجھے کہا کہ میں تمہیں میڈیا میں سیٹ کرا دوں گا, تو یعنی کہ گورنر ہاؤس میں جاب دینے کی بات نہیں تھی, بات تو میڈیا میں جاب کرنے کی تھی. یہ منصور علی خان جو ہے یہ ان کے پوائنٹ آف ویوز ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا شخص ہے اس نے بھی ماسک پہنا ہے, خاتون نے بھی ماسک پہنا ہے, ویڈیو بھی بلر ہے. تو ایک ایسے ٹائم میں انہوں نے کہا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جج ارشد ملک کے حوالے سے اور بھی ویڈیوز آ سکتی ہیں, اور جج ارشد ملک صاحب کا دنیا سے چلے جانا ایک بڑے مشکوک, وہ بھی ایک خبریں تھیں ان دنوں بڑا گردش کر رہی تھیں کہ وہ مرے ہیں یا مارے گئے ہیں یا جو کچھ بھی ہے. تو ان تمام چیزوں کا منصور علی خان تو ذکر کرتے رہے. لیکن اب میں ذرا اس طرف آ جاتی ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے. اصل معاملہ یہ ہے جناب کہ یہ ویڈیوز جو ہیں ان کے فورنزک کرانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے. میری پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر اس کے اوپر بڑی گرما گرمی ہے, اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیا ان کو عہدے سے فارغ کر دیا جائے, یا ان کو اب سامنے وہ آ کر کوئی بیان دیں, انہیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تمام باتیں بھی ہو رہی ہیں. خواتین جو ہے خاص طور پہ دیکھیں مریم نواز جو ہیں وہ خود بھی ان کا کافی انٹریکشن رہتا ہے, اور ایسے میں ایک
ایسے شخص کے بارے میں ایک ایسی بات کا سامنے آنا بلو دا بیلٹ، اخلاقیات سے بہت ہی گری ہوئی یہ ایک ویڈیو ہے، جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی خاص طور پہ خواتین کے لیے کافی شرمندگی کی یہ وجہ بن رہی ہے۔ اندر پارٹی کے کچھ خواتین سے جب میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بہت سی ایسی خواتین جو ان کے ساتھ رابطے میں رہی ہیں، کام کے سلسلے میں جو ملنے آتی اور جاتی رہی ہیں، ان کے اوپر اب باتیں ہو رہی ہیں اور ان کے گھر کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے بڑی ایک ٹینشن کا ماحول کریٹ ہوا ہے، یہاں تک کہ اب میٹنگز کے لیے اگر کبھی ان کو جانا ہوتا ہے تو ان کو کافی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، گھر والوں کی طرف سے سختیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے بلکہ حیرت ہوئی کیونکہ جو خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں اور ان کو اگر سختی کا سامنا ہو رہا ہے تو پھر دیکھیے کہ باقی لوگوں کے لیے کیا کچھ ہوگا۔ لیکن ایک بڑا ہی شرمندہ کر دینے والا یہ کلپ ہے جو کہ سامنے آیا ہے، اور اس کی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے تحقیقات، اور اس کے اوپر یہی ہے کہا جا سکتا ہے کہ اب آنے والے وقت میں کچھ مزید ویڈیوز آنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو وہ ویڈیوز کیا ہوں گی اور ان کی جب حقیقت کھلے گی تو پھر کیا ان سب کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا، یا ہمارے یہ سیاستدان جو ہیں یہ بس یہ آ کر کہہ دیں گے کہ جس نے بھی فورنسک کرانا ہے کرا لیں اور پھر چل سو چل۔ تو یہ بڑا ہی شرمندگی کا مقام ہے اور اس کا واقعتاً اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے، اور یہ جو وکلا اب اس کے اوپر کر رہے ہیں تو دیکھیے کہ اس کے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک شوشہ ہی ہے، میڈیا کے اوپر بس خبریں چلانے والی باتیں ہیں۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔